ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت باغ میں روزی نام کا ایک پیارا سا گلاب رہتا تھا۔ روزی پورے باغ کا سب سے خوبصورت پھول تھا۔ اس کی پنکھڑیوں پر گلابی رنگ کا ایک نازک سایہ تھا اور اس کی خوشبو میٹھی اور دلکش تھی۔ باغ میں موجود ہر شخص نے روزی کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ شہد کی مکھیاں اس کے گرد گونج رہی تھیں اور اسے بتا رہی تھیں کہ وہ کتنی پیاری ہے۔ تتلیاں اپنے پروں کو پھڑپھڑاتی ہوئی اس کے کان میں میٹھی تعریفیں بول رہی تھیں۔ یہاں تک کہ پرانا بلوط کا درخت بھی، جس کی گرا دار شاخیں اور گہری جوڑیں تھیں، روزی کو دیکھ کر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ تمام تعریفوں نے روزی کو بہت فخر محسوس کیا۔ اس نے اپنا سر اونچا رکھا اور باغ کے چاروں طرف جھومنے لگی، یہ سوچ کر کہ وہ سب سے اہم پھول ہے۔ اس نے دوسرے پھولوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا جو بھی اپنے طریقے سے خوبصورت تھے۔ ایک دن روزی نے دیکھا کہ دوسرے پھول اداس اور تنہا نظر آ رہے ہیں۔ وہ حیران تھی کہ وہ اتنے پریشان کیوں ہیں۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت مغرور تھی اور ان کے ساتھ زیادہ دوستانہ نہیں تھی۔ روزی کو اپنے رویے پر بہت افسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا اتنا فخر کرنا غلط تھا۔ اس نے دوسرے پھولوں سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ روزی گلداؤدی کے پاس گئی اور کہا، مجھے بہت فخر ہونے پر افسوس ہے۔ تم سب خوبصورت پھول ہو اور مجھے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گلداؤدی نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے روزی، ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ روزی نے باغ کے ٹیولپس، کنول اور دیگر تمام پھولوں سے بھی معذرت کی۔ ان سب نے اسے معاف کر دیا اور اسے دوبارہ اپنی دوستی میں خوش آمدید کہا۔ اس دن سے روزی ایک بہت ہی مہربان اور زیادہ شائستہ پھول تھی۔ اس نے سیکھا کہ سب کے ساتھ دوستی کرنا اور تمام جانداروں کی خوبصورتی کی تعریف کرنا ضروری ہے، اور وہ کبھی نہیں بھولی کہ عاجز اور مہربان ہونا کتنا ضروری ہے۔